أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ اور جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائے تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا ہے، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو جس کے ذریعے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال کو کئی گنا بڑھا کر کے دیا جائے گا۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ روزی کا دینا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ نے روزی کی وسعت عطا فرمائی ہے تو قریبی رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو، مساکین پر بھی خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو، اور ایسی جہاں پر بھی خیر کے کام ہیں، جہاں پر بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے اندر اپنے مال کو استعمال کرو، خرچ کرو۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک غلط رسم کو ذکر فرما رہے ہیں جو عام طور پر لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو کچھ تحفہ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں امید رکھتا ہے کہ اس سے اچھا مجھے مل جائے۔ جیسے عام طور پر شادیوں میں لوگ دیتے ہیں، جس کو نیوتا کے نام سے کہتے ہیں، کہ ایک آدمی کو دوسرے کو اس لیے پیسے دیتا ہے کہ جب میرے یہاں ضرورت پڑے گی تو بھی بڑھا کر کے یا کم سے کم اتنا ہمیں واپس کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو غلط فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس انداز میں یا اس مقصد سے دوسرے کو مال دینا کہ وہ بھی ہمیں بڑھا کر کے دے گا، ایسا دینے سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، تو اس سے بدلے کی امید نہ رکھو، اور یہ مت سوچو کہ یہ بھی کم سے کم اتنا ہی مجھے لوٹائے گا یا اس سے اچھا مجھے لوٹائے گا۔ اگر بدلے کی امید پر آپ نے کسی کو بھی ہدیہ دیا ہے تو اس کا کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے، الٹا گناہ ہوتا ہے سود حاصل کرنے کا، کہ آدمی گویا کہ 100 روپے دے کر کے 150 کی امید رکھ رہا ہے، تو گویا کہ وہ سود لینا چاہ رہا ہے۔ تو اس غلط رسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ سامنے والا اگر اس ہدیے کا بدلہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن جب آپ ہدیہ دے رہے ہوں تو اس وقت دینے کے وقت دل میں یہ خیال نہ ہو یا دل میں یہ اس ارادے سے آپ مال نہ دیں کہ آپ کو اس سے اچھا بدلہ مل جائے گا وہاں سے۔ اور رہی دوسری بات کہ بدلہ مل جانا، وہ الگ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے معمول تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی حالت میں اس کو ہدیہ واپس فرماتے تھے، یعنی اس کو اپنی طرف سے اس کا بدلہ بہترین انداز میں دیا کرتے تھے۔ لیکن تو دوسرے کی مرضی کے اوپر منحصر ہے۔ آپ دینے کے وقت دل میں اگر یہ خیال رکھتے ہیں کہ میں اس کو 100 روپے اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے بھی 150 دے گا، 200 دے گا، تو پھر اس نیت سے دینے پر اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو تم مال دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی نظر میں بڑھتا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا پھر کوئی اجر و ثواب یا اس کا کوئی انعام نہیں ملتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، مطلب یہ کہ اللہ کی رضا کے واسطے مال خرچ کرتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو ایسے لوگوں کے عمل کو بڑھا کر کے یا ان کے مال کو بڑھا کر کے دیا جائے گا۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کوئی مال صدقہ کرتا ہے، یعنی اللہ کی رضا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی مال کسی کو دیتا ہے، اگرچہ وہ کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی کھجور دیتا ہے حلال کمائی سے، شرط یہ ہے کہ حلال کمائی ہو، ناجائز کمائی نہ ہو، اس میں سود، رشوت یا کسی کا ناجائز طریقے سے دھوکہ دھڑی کی کمائی نہ ہو، حلال کمائی، پاکیزہ کمائی میں سے اگر انسان ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی پرورش فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ تم اپنے جانور کی جو بچے ہوتے ہیں اس کی پرورش کرتے ہو، ایسی اللہ تعالیٰ تمہارے اس صدقے کی پرورش فرماتے ہیں، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے نمبر 1 اخلاص ہونا،
کہ سامنے والے سے بدلہ نہ ملنے کا دل میں خواہش ہو، اور دوسری چیز مال جو ہو وہ حلال آمدنی سے ہو، حلال کمائی سے ہو۔ اگر آپ حرام کمائی سے صدقہ دیں گے تو صدقہ قبول ہونے کے بجائے الٹا عذاب کا سبب بنے گا۔ اس لیے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو مال تم اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو ایسے لوگوں کو ہی ان کے عمل کا دگنا بدلہ ملے گا۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو اس نے روزی دیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ مال اگر اللہ نے دیا ہے تو اس پر انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر اپنی حلال کمائی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ مال نہ تو تمہارے پاس ہمیشہ سے تھا نہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں تمہیں پیدا کیا تھا، تم بالکل کمزور تھے، تمہارے اندر طاقت نہیں تھی، نہ تو تمہارے بدن پہ لباس موجود تھا، نہ بدن میں طاقت موجود تھی، نہ ہی تمہارے پاس روزی موجود تھی۔ آج جس مال پر کہتے ہو میرا مال میرا مال میرا مال، تو جس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں آئے تھے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تمہارا لباس بھی، تمہاری جوانی بھی، تمہاری طاقت بھی، اور تمہارا مال بھی، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لہذا اس کو خرچ کرتے رہو۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ موت دے گا یعنی ساری چیزیں تم سے چھوٹ جائیں گی۔ جس چیز کو اپنا اپنا کہہ کر کے انسان کا جی نہیں تھکتا ہے اور کہتا ہے میرا مال میرا مکان میری گاڑی میرا فلاں میرا فلاں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم یمیتکم، اللہ تعالیٰ موت دیتے ہی ساری چیزیں چھڑا دیں گے، ثم یحییکم، پھر دوبارہ تم کو زندہ کریں گے، اور اس زندگی میں جو عمل کیا ہے اس عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، اللہ تعالیٰ مشرکوں کو کافروں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کیا تمہارے شرکاء میں سے بھی کوئی ایسے ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں؟ یعنی جن کو تم نے خدا بنا لیا ہے، جن کو تم نے معبود سمجھ لیا ہے، کیا ان معبودوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ایسے ہی لوگوں کو پیدا کرے، پھر ان کو روزی دے، پھر موت دے، پھر زندہ کرے؟ ان میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی ان شریکوں سے اور ان شرکاء سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں اور خشکی میں اور سمندر میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض عمل کا مزہ چکھائیں، لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے لوگ باز آ جائیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتے ہیں، ایک ضابطہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے اندر برائی پھیل جاتی ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، تو پھر زمین کے اندر فساد پھیل جاتا ہے، زمین کے اندر برائی آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، بڑی بڑی وبائیں آتی ہیں، اور ایسی وبائیں آتی ہیں جو پورے زمین و آسمان کو گھیر لیتی ہیں، ہر طرف انسان پریشان ہو جاتے ہیں، مخلوقات پریشان ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، جب لوگوں کے یہاں گناہ بڑھ جایا کرتے ہیں، جب لوگوں کے یہاں بے حیائیاں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ تو عام طور پر دنیا کے اندر مصیبتیں آنے کے دو اسباب ہوا کرتے ہیں، ایک تو کفر و شرک، اور دوسرے اللہ کی نافرمانی۔ کفر و شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا اللہ کو انکار کرنا، اور دوسرے کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، بے حیائی، بدکاری۔ جب یہ ساری چیزیں پھیل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر وبائیں ڈال دیتا ہے۔ اب اس کے بعد مصیبتوں پر مصیبتیں آتی ہیں، بارشوں کا نہ ہونا، رزق کی تنگی ہو جانا، بیماریوں کا پھیل جانا، اور ہر طرف کا مخلوق کا پریشان ہو جانا۔ یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ جب لوگوں کے اعمال برے ہو جاتے ہیں تو آسمان سے اللہ کے فیصلے بھی جو ہے لوگوں کے حق میں اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صرف بعض عمل کا بدلہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کے تمام گناہوں کا بدلہ یہ جو ہے مصیبتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ تمام گناہوں پر پکڑ کرنے پر آ جائیں تو پھر زمین پر کوئی بھی زندہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ بہت تھوڑے گناہوں پہ پکڑ فرماتے ہیں، یہی سمجھ لیجئے کہ اکثر کو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑے پر پکڑ فرماتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کو جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
یعنی بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہر گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پر آ جائیں تو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اس زمین کے اوپر ایک بھی انسان زندہ نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ وہ تمام گناہوں پر پکڑ نہیں فرماتے، اور یہ جو مصیبتیں آتی بھی ہیں وہ انسانوں کے بعض گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ بعض گناہوں پر اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں، اور پکڑ فرمانے کا مقصد لوگوں کو پریشان کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ واپس آ جائیں، یعنی جو زندگی جو غلط راستے پر چلے گئے ہیں اس غلط راستے سے واپس آ جائیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر تمام مخلوقات کے اوپر پڑتا ہے، چرند پرند کے اوپر بھی پڑتا ہے، حیوانات کے اوپر بھی پڑتا ہے، جمادات اور نباتات کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ کیوں؟ انسان کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں تو بارشیں روک دیتے ہیں، تنگی آ جاتی ہے، قحط آ جاتی ہے، بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ تو انسان تو پریشان ہوتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جانور بھی پریشان ہو جاتے ہیں، دیگر مخلوقات بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جو انسان گنہگار ہوتا ہے اس کے خلاف قیامت کے دن دیگر مخلوقات بھی اللہ کی عدالت میں مقدمہ کریں گے کہ یہ انسان جو ہے گناہ کرتا تھا، اس کی وجہ سے ہماری بھی روزی روک دی گئی، اس کی وجہ سے ہماری پر بھی مصیبت آ گئی تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں جو بندہ ظلم کرتا ہے یا کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیتا ہے تو وہ صرف اپنی جان پہ ظلم نہیں کر رہا ہے، وہ تمام انسانوں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک ظلم کرنے کی ایک راستہ نکل آتا ہے جو تمام لوگ اپنا لیتے ہیں، پھر معاشرے کے اندر خرابی اور بربادی پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا مسلمان کے لیے جو ہے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے نیک عمل کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور آخرت میں مسلمانوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، اس کے بعد درجہ بدرجہ آتی ہیں، یعنی جیسا جو اللہ کا قریبی ہوتا ہے اس کے اوپر مصیبتیں بھی اتنی زیادہ آتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن کی مثال لہلہاتی کھیتی کے مانند ہے۔ کھیتی کیا ہوتی ہے؟ ہوا چلتی تو ادھر جھوم جاتی ہے، ادھر سے ہوا آتی تو ادھر جھوم جاتی ہے۔ اور کافر کی مثال بتایا کہ صنوبر کے درخت کی طرح، جو طاقتور درخت ہوتا ہے کہ بالکل تنا کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ لیکن مومن کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ کبھی ادھر سے حالات آتے، کبھی ادھر سے حالات آتے، ادھر سے ہوا چلی تو ادھر جھک گئے، ادھر سے ہوا چلی تو ادھر جھک گئے۔ تو مومن کی مثال لہلاتی ہوئی کھیتی کے مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مومن کو آزماتے ہیں اور اس کا جو ہے آخرت میں اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ قرآن میں تو یہ فرما رہے ہیں کہ مصیبتیں جو آتی ہیں وہ انسانوں کی گناہ کی وجہ سے آتی ہیں، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے اوپر مصیبتیں ڈالتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر مصیبتوں کے دو اسباب ہوا کرتے ہیں۔ جو دنیا میں پریشانی آتی ہے اس کی دو وجوہات ہوا کرتی ہیں۔ ایک وجہ وہ ہوتی ہے جو گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور دوسری وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ میرے اوپر جو مصیبت آئی ہوئی ہے، میرے اوپر جو آفت آئی ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا میرے گناہ کا نتیجہ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو فرماتے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان مصیبت کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر جاتا ہے، مصیبت آئی انسان کے اوپر، پریشانی آئی، لیکن وہ اور گناہوں میں بڑھنے کے بجائے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کے سامنے رونے لگ جاتا ہے، نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مصیبت جو آئی تھی یہ انسان کے لیے آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جانچنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بندہ کدھر جاتا ہے۔ اور اگر مصیبت کے آنے کے بعد انسان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، بلکہ وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب انسان مصیبت کے آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دور جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصیبت آزمائش نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو اللہ کا عذاب اور اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھنے کے لیے یہ دو باتیں ضروری ہیں جاننا کہ اگر آزمائش کے آنے کے بعد، مصیبت کے آنے کے بعد ہمارا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے تو یہ مصیبت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اور اگر ہمارا رجوع اللہ کی طرف نہیں ہوتا ہے، ہم گناہوں کی زندگی میں ویسے ہی بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مصیبت ہمارے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی فساد، خرابی پیدا ہو گئی، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے بعض عمل کا مزہ چکھائیں، لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ لوگ واپس آ جائیں، یعنی اگر واپس آ گئے تو سمجھ لو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ